بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ بس یہ مقصودی مسئلہ ہے، یعنی یہ تو آیت کی تفسیر ہو گئی، لیکن مقصد کیا ہے؟ یعنی سامری نے بہانے بنائے اور یہ طرح طرح کے کرتب دکھائے تو لوگ اس کرتب پہ فریفتہ ہو گئے۔ کیا تم کسی کے کچھ کرتبوں کو دیکھ کر اللہ کی الوہیت کو بھول جاؤ گے؟ تو مقصودی بات جو ہے اس مقصد پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ وہ مقصد تو یہ ہے کہ بے شک تمہارا معبود وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے، وسع کل شیء علما، فراخ ہے، کشادہ ہے، وسیع ہے اللہ کا ہر چیز پر علم۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا۔ یہاں تک یہ آیت نمبر 98 تک اس سورۃ طٰہٰ کا دوسرا بڑا حصہ تھا، جس میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر تھا، اور یہاں پر وہ واقعہ ختم ہو گیا، اس کا ذکر اس سورت میں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اب یہ سورت کا آخری حصہ آیت نمبر 99 سے شروع ہو رہا ہے، اور اس میں یہ ابتدا میں آیت نمبر 114 تک یہ قرآن سے اعراض کرنے والوں کے لیے شدید وعیدیں سنائی جا رہی ہے۔ اس حصے کا جو عنوان اور خلاصہ ہے وہ ہے شدید تنبیہات اور وعیدیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے کلام سے اعراض کرتے ہیں۔ تو ابتدا میں فرمایا کہ ہم نے پچھلے انبیاء کے واقعات آپ کو سنا دیے ہیں، اور اسی طرح ہم سناتے ہیں، اور ہم نے آپ پر بھی وحی کا نزول کیا ہے۔ گویا کہ اس صورت کے آغاز میں جو مضمون چلا تھا کہ ہم نے قرآن تجھ پر اتارا ہے نصیحت کے لیے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا، اور اس کی عبرتیں برائے تسلی اور یہ کہ دعوت میں بہادری دکھاؤ، تو وہ واقعہ ختم ہونے پر دوبارہ اب اس قرآن مجید کا ذکر ہے اور اس کی طرف ترغیب ہے کہ جو اس قسم کے واقعات اور قرآن کی آیات سے اعراض کرتا ہے ان کے لیے شدید وعیدیں ہیں۔ پہلی وعید تو یہ سنائی کہ ایسے لوگوں کے لیے قیامت میں وبال ہے اور عذاب کا بوجھ ہے۔ دوسری وعید یہ سنائی کہ اس عذاب میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ تیسری وعید یہ سنائی کہ وہ جب قیامت میں کھڑے ہوں گے تو وہ اندھے ہوں گے یا نیلگوں آنکھوں والے ہوں گے۔ چوتھی وعید پھر سنائی کہ قیامت کا وہ دن نہایت ہیبت ناک ہوگا کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی یہ مدت بڑی قلیل معلوم ہوگی۔ پانچواں پھر قیامت میں پہاڑوں کے احوال بیان کر دیے کہ یہ سارے پہاڑ یہ اڑیں گے اور زمین ایک میدان بن جائے گا۔ چھٹی حالت وعید کی سنائی کہ اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے اور سب اس کے پیچھے جائیں گے اور جمع ہوں گے۔ اور پھر ساتویں وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، آوازیں دب جائے گی۔ پھر آٹھویں سنائی کہ اس دن شفاعت بغیر اذن اور اجازت کے نہیں ہوگی۔ پھر آٹھویں سنائی کہ چہرے سارے تابع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جس نے بھی ظلم کیا ہوگا وہ نا امید ہو جائے گا۔ یہ ساری وعیدیں اور تنبیہات ہیں
جو 8 یا 9 یا 10 بن سکتی ہے ترتیب میں آگے پیچھے کر کے، یہ وعید سنائی اور قرآن مجید کی طرف ترغیب، اور آخر میں قرآن کا مقصد اور کچھ آداب، وہ آیت نمبر 114 تک کا اب یہ خلاصہ مضمون ہے، گویا اس میں تخویفات کا عنوان ہے۔ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، اسی طرح یعنی جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ سنایا، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ پر من انباء، ان بڑے بڑے واقعات میں سے، قد سبقا، جو گزر چکے ہیں، ان واقعات کی بڑی بڑی باتیں بیان ہو رہی ہے، تمام تر جزیات تو نہیں بیان ہو رہی، انباء کا یہ مطلب ہے۔ اور یہ بھی بہادری دکھانا ہے کہ دیکھو پہلے انبیاء نے بھی دعوت پیش کی، اور ساتھ میں تسلی دی جا رہی ہے کہ تمام نبیوں کا اجمالی طور پر ذکر ہو رہا ہے۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے آپ کو عطا کیا ہے اپنے پاس سے ذکر، نصیحت، یاداشت، یعنی قرآن مجید۔ ذکرن سے مراد وحی الہی ہے اور قرآن ہے، اور قرآن ذکر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر نازل کیا ہے۔ ہَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، یہ ذکر ہے، اس لیے کہ قرآن پاک پچھلے انبیاء علیہم السلام کا جو مقصد تھا اور مقصد توحید تھا اس کو یاد دلانے والا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ایسے واقعات اور وعیدات اور تنبیہات ہیں کہ جو عمل پر آمادہ کرنے والی اور نصیحت اور وعظ کا باعث ہے، اور اس لیے کہ قرآن میں شرافت ہے، اور ذکر کا ایک معنی شرف و عظمت بھی ہے۔ تو یہ ذکرہ یہاں کہنا اسی طرح ہے جو سورت کے آغاز میں فرمایا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ، وہاں بھی فرمایا تھا نصیحت۔ من اعرض عنہ، جو قرآن سے اعراض کرے گا، فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، پس بے شک وہ اٹھائے گا قیامت کے دن وزرا، بوجھ۔ وزر کا مطلب بڑا بوجھ، وزر کہتے ہیں بڑے بوجھ کو، مراد یہاں وبال اور عذاب کا بوجھ اٹھائے گا وہ۔ خالدین فیہ، ہمیشہ رہیں گے اس میں یعنی اس بوجھ میں ہمیشہ رہیں گے، اور بوجھ تو عذاب کا ہے، یعنی اس عذاب کے بوجھ میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور بہت برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن حملہ، بوجھ۔ حملہ مطلق بوجھ کو کہتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور وزرا بڑا بوجھ۔ ایک ہے حمل، جو پیٹ کے اندر بوجھ ہوتا ہے وہ حمل ہے، اور جو پیٹھ کے اوپر ہوتا ہے وہ حملہ۔ اور ساء کا معنی یہ کہ یہ بہت برا اور تکلیف دہ بوجھ ہے۔ یوم ينفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن کے پھونکا جائے گا سور، ینفخ پھونک مار دی جائے گی، فی الصور سور میں۔ سور کیا ہے؟ ایک نرسنگا اور بغل کی مانند ایک شے ہے جس کے اندر اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے، اور وہ صرف قریب الفہم کرنے کے لیے اس کو سور کہا ہے، ورنہ اس کی پوری ماہیت اور کیفیت تو بالکل الگ نوعیت کی ہوگی، لہٰذا اس کو بالکل دنیا کی چیز پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس کی پوری ماہیت ہمیں نہیں پتہ، لیکن صرف اس کو قریب الفہم کرنے کے لیے ایک سور اور نرسنگا نما اور بغل سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور ہم جمع کریں گے مجرموں کو اس دن زرقا۔ زرقا کا مشہور معنی ہے نیلگوں آنکھوں والے، چہرے سیاہ ہو اور اس کے اندر پھر آنکھیں اس کیفیت کی ہو کہ نیلگوں ہوں، تو وہ بالکل ایک بدنما سی صورت معلوم ہوگی،
یہاں وہ حسن کی نیلگو ہونا مراد نہیں ہے بلکہ بدنمائی مراد ہے۔ اس کا ایک دوسرا معنی بھی معانی القرآن میں فرا نے اس کا معنی کیا ہے کہ عمین اور یا پھر عطاشن، یعنی اس دن قیامت کے دن ہم انہیں جمع کریں گے زرقا کہ وہ اندھے ہوں گے، اور زرقا کہ وہ پیاسے ہوں گے۔ زرقا کا ایک معنی عطاشن پیاسے، اور ایک معنی ہے عمین اندھے، اور ایک معنی ہے زرقا نیلگوں آنکھوں والے۔ تین معنی ہیں، مشہور معنی یہ پہلا ہے۔ یتخافتون بینہم، چپکے چپکے باتیں کر رہے ہوں گے اپنے درمیان، مشورہ کریں گے اور آپس میں باتیں کریں گے چھپ چھپ کر۔ چھپ کر کیوں؟ ہیبت کی وجہ سے۔ اور کہیں گے إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، کہ نہیں ٹھہرے رہے تم مگر 10 دن، 10 راتیں۔ عشرن کی تمیز جو ہے وہ لیالن ہے، 10 دن اور رات۔ آپس میں یہ کہیں گے کہ تم تو دنیا میں 10 دن ہی رہے یا قبر میں 10 دن ہی رہے، دو قول ہیں، اور دونوں قرآن میں مختلف آیات میں ذکر ہے۔ سورۃ مومنون میں آیت 112 میں دنیا میں ٹھہرنے کی قلت کا ذکر ہے، اور سورۃ روم آیت نمبر 55 میں قبر میں کم ٹھہرنے کا ذکر ہے۔ تو چھپ کے کہیں گے کہ تم تو دنیا میں بہت تھوڑا عرصہ رہے، 10 راتیں 10 دن رات ہی رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 10 دن رات کیوں کہیں گے؟ کیا انہیں پتہ نہیں ہوگا؟ وہ بھول جائیں گے؟ جواب یہ ہے کہ وہ ہیبت ایسی طاری ہوگی اس دن کی کہ وہ بھول جائیں گے کہ وہ کتنا عرصہ تھا، تو کہیں گے کہ 10 دن۔ اور جو ان میں زیادہ ہوشیار ہوگا وہ تو کہے گا 1 دن۔ دوسرا جواب یہ کہ آخرت کی عمروں کی قلت بیان کریں گے، پتہ ہوگا انہیں کہ 50 سال 60 سال 70 سال، لیکن آخرت کی جب طوالت کو دیکھیں گے کہ وہ ایک لامحدود زندگی ہے، تو دنیا کی مدت انہیں بہت تھوڑی معلوم ہوگی، تو کہیں گے وہ تو بس 10 دن کی 2-4 دن کی زندگی تھی، 10 دن کی زندگی تھی، وہ تو 1 دن کی۔ تو یہ عشرن اور واحدن سے مراد، یومن سے مراد قلت ہے، یعنی وہ بہت تھوڑا عرصہ رہے ہم دنیا میں۔ اب انہیں احساس ہوگا کہ وہ دنیا کی مدت تو بڑی قلیل تھی۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں اس کو جو وہ کہتے ہیں، اس مدت کو ہم جانتے ہیں کہ تم کتنی مدت ٹھہرے رہے۔ اور یہ جملہ اصل میں یہاں اس مقصد کے لیے ہے کہ وہ آج جو چپکے باتیں ہیبت کی وجہ سے قیامت کے دن وہ کریں گے، وہ باتیں آج ہم کس طرح کھل کر بیان کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو چھپ کر تمہاری باتیں چپکے سے ہوگی، وہ آج ہم بتا رہے ہیں۔ نحن عالم، ہم جانتے ہیں، بما یقولون، جو وہ کہتے ہیں۔ اذ یقول امثلہم، جب کہے گا ان میں ہوشیار، امثلہم زیادہ محتاط اندازے والا، زیادہ اچھی رائے رکھنے والا اور زیادہ عقل مند، امثلہم طریقتاً، زیادہ عقل مند ان میں، طریقتاً رائے کے اعتبار سے، طریقتاً یعنی عقل اور رائے کے اعتبار سے۔ وہ کہے گا ان لبثتم الا یوما، کہ نہیں ٹھہرے تم مگر 1 دن، تم بس 1 دن ہی ٹھہرے رہے۔ اس لیے کہ جو زیادہ ہوشیار ہوتا ہے اس کو احساس زیادہ ہوتا ہے، اور جب احساس زیادہ ہوگا تو وہ اس کو تو اور زیادہ کم محسوس ہوگا، تو وہ یومن کہے گا۔ اور یا اس لیے بھی کہ وہ چونکہ زیادہ ہوشیار ہوگا تو اس کا قیاس زیادہ اعلیٰ ہوگا، تو یہ تو قیاسی طور پر وہ قلت بیان کر رہے ہیں، تو قیاس جو زیادہ ہوشیار ہے اس کا قیاس اور زیادہ ہوگا، تو وہ کہے گا 1 دن۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں، فقل تو کہہ دیجئے يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا کہ اڑا دے گا ان پہاڑوں کو میرا رب، نسفا اڑا دینا، ریزہ ریزہ کر کے۔ اس کا ماقبل کے مضمون سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ کہ یتخافتون بینہم، وہ آپس میں چھپ کے باتیں کر رہے ہوں گے، ان پہ ہیبت طاری ہوگا۔ تو قیامت کے ہیبت میں سے ایک ہیبت تو یہ ہے کہ وہ باتیں ہی چھپ کے کریں گے، اور دوسری ہیبت یہ ہے کہ پہاڑ اڑیں گے، یہ بھی ایک ہیبت ناک منظر ہوگا۔ پہاڑوں کا ختم ہونا بھی ایک ہیبت ہے۔ دوم یہ کہ جب قیامت کے یہ احوال سنائے جا رہے تھے تو بطور استہزاء کے کچھ کافروں نے کہا کہ یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ ظاہر ہے مکہ کی وادی پہاڑوں کے اندر گھری ہوئی، تو جہاں یہ مضمون چل رہا ہو وہاں انہوں نے کہا یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ یہ کہاں چلے جائیں گے؟ پھر جو باتیں کی جا رہی ہیں اس کے مقابلے میں تو یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فوری طور پر جواب دو کہ یہ سارے اڑیں گے ہوا میں اور سب ایک چھٹیل میدان بن جائے گا۔ اس لیے یہاں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ کے بعد فَقُلْ میں یہ فا کا لفظ، فا کا حرف فا جو ہے یہ اصولی طور پر ویسے نہیں آتا۔ قرآن میں دوسرے تمام مقامات پہ جہاں یسألونک کا ذکر ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما، فقل نہیں، یسألونک عن الروح قل، جہاں بھی یسألونک کا لفظ ہے وہاں قل ہے، فقل نہیں۔ یہ وہ واحد مقام ہے جہاں فقل ہے۔ تو اس لیے علم نحو کے ماہرین اور بعض مفسرین نے یہاں فا کی حکمتوں پر بھی ایک بحث کی ہے کہ یہ فا یہاں کیوں لائے۔ تو ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ آپ فوری طور پر یہ جواب دے دیں۔ دوسرے مقامات پہ جہاں سوالات ہوئے ہیں وہاں جس معاملے کے بارے میں سوال ہوا اس کا جواب پہلے سے معلوم نہیں تھا، لیکن یہاں جو سوال ہوا ہے اس سوال کا جواب پہلے سے معلوم تھا اور واضح تھا۔ تو اگر وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں کہیں تو بس آپ کو تو یہ بات پہلے سے معلوم ہی ہے، پس آپ فوراً کہہ دیجئے۔ تو یہاں فا کا لفظ اس لیے ہے کہ یہ جواب پہلے سے معلوم جواب۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ دوسرے مقامات پہ جو یسألونک ہے وہ کسی فروعی مسئلے کے اسے متعلق ہے، اور یہاں یسألونک کا جو سوال ہے وہ بالکل ایک اصولی مسئلہ ہے۔ تو اصولی مسئلہ اور اہم ترین مسئلے میں فا کا لفظ لا کر یہ کہا کہ اس موقع پر تو فوراً جواب دے دیجئے کہ معاملہ عقیدے کا ہے۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور امام نصفی نے یہ معنی کیا، یہ مفہوم لکھا ہے کہ یہ سوال پہاڑوں سے متعلق آیا نہیں تھا، پہلے سے ہی اس ازالہ وہم ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہ پہاڑ کہاں جائیں گے تو سوال کرتے ہیں وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں، تو اگر وہ یہ سوال کریں تو فقل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو فقل ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ وَإِذَا سَأَلُوكَ فَقُلْ، اگر وہ جب پوچھیں تو پھر آپ کہیں، تو پھر فا جزائیہ ہے اور گویا کہ جب پوچھے کا معنی یہاں پہ مقدر ہے، تو یہ سوال واقع نہیں ہوا۔ لیکن سب سے اچھا یہی معلوم ہوتا ہے جو علامہ خفاجی نے کہا ہے کہ یہ فا فوری طور پر اس لیے کہا کہ یہ معلوم جواب ہے اور اہم جواب ہے تو فوراً جواب دے دو۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو چھوڑ دے گا اسے میرا رب، قاعًا ایک میدان، صفصفا صاف۔ قاعًا اس کی جمع قیعان ہے، قیعان، اور قاعًا معنی زمین، نرم زمین، ہموار زمین۔
اور صفصفا کا معنی بالکل مستوی اور ہموار اور صاف زمین. تو یہ دونوں الفاظ لانا اصل میں ایک دوسرے کی تاکید ہے. لا ترا فی، اور یذرھا چھوڑ دے گا اس کو. یہ ہا ضمیر کا مطلب کیا ہے؟ زمین، جو ما قبل سے مفہوم ہو رہی ہے، ذکر نہیں ہے لیکن مفہوم ہو رہی ہے. اس لیے کہ جب وہ پہاڑ اڑیں گے اور ختم ہوں گے تو پھر پہاڑوں کے جو اصول ہے اور بنیادیں ہیں وہ پھر زمین ہی ہے. تو فیذرھا، اس کی جو بنیادیں ہیں ان پہاڑوں کی بنیادیں، تو پہاڑ کی طرف بھی ضمیر راجع ہو سکتی ہے اور یا وہ زمین. مطلب تو ایک ہی ہے کہ یہ پورا ایک میدان بن جائے گا. لا ترا فیہا عوجا ولا امتا، نہیں دیکھیں گے آپ اس میں عوجن کوئی اتار، ولا امتن اور نہ کوئی چڑھاؤ، کوئی اونچ اور کوئی نیچ. عوجا کہتے ہیں کجی کو اور امتا کہتے ہیں بلندی کو. تو اس میں نیچے کی طرف کوئی کجی بھی نہیں ہوگی اور اوپر کی طرف بھی کوئی ٹیلا نہیں ہوگا، کوئی بلندی نہیں ہوگی. تو عوجن نیچ ہے اور امتا اونچ ہے، تو کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی. پھر ہماری زبان میں پھر وہ اس کے برعکس ہے، اونچ نیچ نہیں. کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا، کوئی بل سلوٹ نہیں ہوگا، کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہوگا، اور وہ معمولی کجی بھی نہیں ہوگی. عوجا، عوج کا لفظ ویسے معنوی ٹیڑھ کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یا تو مادی ٹیڑھ ہے، لیکن وہ جو معمولی ٹیڑھ ہے وہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے لفظ عوج ہے. ورنہ مادی ٹیڑھ کے لیے زیادہ تر عوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن پیچھے چلیں گے یہ داعی کے، پکارنے والے اسرافیل علیہ السلام کے پیچھے چلیں گے. لا عوج لہ، کہ نہیں ہوگی کجی ان کے لیے ان سے. لا عوج لہ کا معنی ہے یعنی لا عوج لہم عنہ، ان لوگوں کے لیے اس داعی سے ادھر ادھر پھیرنا نہیں ہوگا. لا یمیلون یمینا ولا شمالا، تفسیر سمرقندی میں ہے کہ وہ دائیں بائیں میلان نہیں کریں گے. لا عوج لہ لا عوج لہم عنہ، لوگ ان کے دائیں بائیں ٹیڑھے نہیں ہوں گے، سیدھا اس اسرافیل کے پیچھے چلیں گے. اور یا جو آواز ہوگی اسرافیل کی، اس آواز میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی. لا عوج لہ لا عوج لدعائہ، سیدھی وہ آواز چلے گی اور سب کو بالکل برابر محسوس ہوگی اور سب قبروں میں سے نکل کر سیدھے میدان کی طرف جا رہے ہوں گے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ الداعی سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو انہوں نے دنیا میں اپنا امام بنایا. تو جن کا جو امام ہوگا یعنی جو پیشوا ہوگا، ان پیشوا کے ساتھ حشر ہوگا اور ان پیشواؤں کے پیچھے ہی چلیں گے. امام ابن کثیر نے کہا ہے کہ قیامت میں وہ لوگ داعی کی بات مانیں گے. آج تو داعی کی بات نہیں مانتے، آج تو امام کی اور پیشوا کی اور اہل حق کی نہیں مانتے، لیکن اس دن پھر ان کی تابعدار بن جائیں گے، اس کی بات مانیں گے. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور دب جائیں گی آوازیں رحمان کے لیے، یعنی رحمان کے خوف کی وجہ سے آوازیں جھک جائے گی. خشوع سکون کو کہتے ہیں، دب جائیں گی اور ساکن ہو جائے گی. فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، بس آپ نہیں سنیں گے مگر معمولی آواز، سرسراہٹ، پاؤں کے چلنے کی آواز، آہٹ یا سرسراہٹ، سانس کی آواز، اس کو ہمسا کہتے ہیں. امام مجاہد سے مروی ہے کہ ہمسا کا معنی ہے الصوت الخفی، معمولی آواز، ہلکی آواز. اس وقت آوازیں ساری دبی ہوئی ہوگی اور کسی کا کوئی بھی ذرا سا اکھڑ نہ دکھا سکے گا.